ٹھیک ہے نا. اور ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کفر کے غلاظت میں نستجیر باللہ مبتلا تھے. اور بہت ساری چیزیں ان کے متعلق کہ وہ کیا کیا ان کے متعلق ان کی کتابوں میں کیا جہالتیں، کیا خطائیں اور کون سی غیر اخلاقی باتیں جن کی وجہ سے یہ ایتھیسٹ لوگوں سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے، ان کی کتب میں موجود ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اب انہوں نے ذکر کیا اپنے مقدمے میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کا. تو کیونکہ انہوں نے خود اگرچہ موضوع مناظرہ ہمارا کیا تھا، موضوع مناظرہ ہمارا یہ تھا میرے محترم ناظرین، امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ کتب میں کیا ان کی گستاخی ہے یا نہیں. موضوع مناظرہ تو یہ تھا، لیکن انہوں نے کیا شروع کیا کہ ابو بکر فی الجنہ فلان فی الجنہ. تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتب میں. یہ سنن ترمذی ہے، یہاں پہ ملاحظہ کرو محترم ناظرین کہ یہاں پر حدیث شریف ہے سنن ترمذی میں، وعلی ولی کل مؤمن من بعدی، اور ہے حدیث حسن ہے. سنن کتاب سنن لابی بکر بن عاصم میں ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. امیر المؤمنین علیہ السلام ہر ولی ہے، ہر مومن کے ولی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں ان کے بعد. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے کتب میں یہ ملاحظہ کریں ان کا اپنا اجماع ہے، یہ صحیح مسلم ہے. یہاں پر باب استخلاف و ترکیب میں وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنت وغیرہم. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے خلافت پہ نص نہیں کیا، اور یہ اہل سنت کا اجماع ہے. تو یہ تو بالکل بات غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ نص نہیں کیا. امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت پہ نص میں نے دکھا دیا. البتہ ان کے اپنے خلفاء پہ کوئی نص نہیں ہے، جیسے ان کے عمر صاحب نے خود کہا تھا کہ ابو بکر کیا اس کا بیعت فلتا ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو یہ حدیث دیکھو، یہ بخاری ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے ثم يجاء انه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی. میرے کو امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا باتیں داخل کی، بدعتیں داخل کی. فیقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. کہا جائے گا کہ یہ تو آپ کے وفات کے ساتھ ہی فوراً مرتد ہو گئے تھے. شیخ صاحب صحابہ مرتد ہو گئے، بخاری میں موجود ہے. جو کہہ رہے تھے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 جنت میں. میری طرف دیکھو مولوی عبد القیوم صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جہنم لے کے جائے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. وجہ کفر کیا ہے؟ ارتداد ہے، دین میں بدعت داخل کی ہے. وجہ ارتداد بدعت داخل کرنا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے. تو میرے شیخ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی دین میں بدعت داخل ہوئی ہے؟ اس کا جواب اپنے باری میں ذرا دینا. آپ نہیں دے سکیں گے، اور پاکستان کے سارے علماء میٹنگ رکھیں بھی جب نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ صحابہ مرتد ہو گئے کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی. سب کو پتہ ہے سب سے بڑی بدعت کیا ہے، کہ ابھی میں نے اپنے کتاب سے نووی صاحب کا نص دکھایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ان کا اجماع ہے، جس کی خلافت پہ نص ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. ان کو ہٹا کر یہ خلیفہ بیتینوں بنے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے وفات کے ساتھ ہی یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. اور وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا. سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کوئی مشرک نہیں بنے، صحابہ کوئی بت پرست یہود کرسچن نہیں بنے. صحابہ کیسے مرتد ہوئے؟ دین میں بدعت داخل کیے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3.